السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے محترمہ عنایہ خان کا، سوال کر رہی ہیں مفتی صاحب، سوشل میڈیا پر ایک لڑکی میری دوست بنی ہوئی ہے، وہ شیعہ ہے اور میں سنی ہوں۔ وہ مجھے بہت اچھے سے بات کرتی ہے اور اپنے بارے میں بتاتی ہے۔ میں گمراہ تو نہیں ہوئی اس کی باتوں سے، لیکن اس کی بات کرنے کا، اس کے بیہیویئر بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کیا ہم دونوں دوستی کر سکتے ہیں اور باتیں کر سکتے ہیں؟ محض دوستی کرنا اور باتیں کرنا، یہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہے۔ چہ جائے کہ آپ اس میں بات کریں کہ وہ شیعہ ہے اور میں سنی ہوں۔ کسی بھی مذہب کے انسان سے دوستی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کے تعلقات ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اس میں اتنے گھل مل نہ جائیں کہ اپنے مذہب کو ہی بھول جائیں۔ مذہب کو بھول گئے اگر، خدا کو بھول گئے اگر، تو پھر آپ کا نقصان ہے۔ اگر آپ اسی کے مذہب میں، کیونکہ شیعہ جو ہیں ان کے عقائد مختلف ہیں صحابہ کے بارے میں، اور اسی طرح حضرت انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے، اسی طرح ازواج مطہرات کے تعلق سے، تو اگر آپ ان کے رنگ میں رل گئے یا ان کی باتوں کو آپ درست سمجھنے لگے تو پھر نقصان ہے۔ باقی محض دوستی کرنا یا دنیاوی حد تک باتیں کرنا اور دنیاوی تعلقات ان سے رکھنا درست ہے، اس طرح سے کہ وہ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر کر لے، یا آپ سے سوشل میڈیا پر اگر دوستی ہے تو آپ سے بات چیت خیر کر لی جائے۔ لیکن اس سے بہتر میں آپ سے یہ کہوں گا، سوشل میڈیا کی وہ دوست اگر شیعہ نہ ہو کر سنی بھی ہوتی تو ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پر ہیں ٹائم دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ٹائم دیں جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ہیں۔ عجب حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں موبائل لے کر اپنے بھائی کے پاس، اپنے والدین کے پاس، اپنی اولاد کے پاس، اپنی بہنوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وقت ان کو نہیں دے رہے۔ ان کے پاس بیٹھنے کے باوجود ان کی سنتے تک نہیں، اور وقت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس سے کبھی ملے نہیں ہوتے، جس سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ان لوگوں کو ہم وقت دے رہے ہوتے ہیں جن سے ہمیں دینی دنیاوی کوئی نفع نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کا ہم پر حق ہے، جن کے ہمارے وقت پر جس کا حق ہے، ہم ان کا خیال نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے جو لوگ زمینی سطح پر ہم سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز و احباب ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ان سے پہلے تعلق کو مضبوط کیا جائے، ان کو پہلے وقت دیا جائے، اس کے بعد والوں کا نمبر ہے، ان سے تعلق رکھنا اور ان کو وقت دینا، یہ بات کی چیز ہے۔ بہرحال لیکن اگر آپ کی دوستی ہو گئی ہے تو دوستی رکھنا اور خیر خواہی بس کر لینا اور ان سے حال و احوال دریافت کر لینا یہاں تک درست ہے، لیکن ایسا نہ ہو، کیونکہ عام طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں علم کی کمی ہے اور انہوں نے اسلام کو اچھے سے پڑھا نہیں ہے، تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ باقاعدہ سوشل میڈیا پر آ کر ایسے لوگوں سے جو ہے اپنے جو عقائد ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، اپنی مذہبی تعلیمات جو شیئر کرتے ہیں، تو کیونکہ ہم نے اسلام کو اچھے سے نہیں پڑھا ہوتا تو ہم اسی کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں اور اس کو پھر نقل کرنے لگتے ہیں، تو یہ ایک بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ بہرحال دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ بہتر یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر جس سے بھی آپ دوستی کر رہے ہیں، اس کا مذہب مسلک کوئی بھی ہو، اپنے جو قریبی لوگ ہیں آپ ان کو پہلے وقت دیں، بعد والوں کو بعد میں وقت دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو وقت دے ہی رہے ہیں تو یاد رکھیں، ان سے دنیاوی تعلق رکھیں، دینی تعلق اس طرح سے کہ آپ ان کی تعلیمات کو سنیں اور اس کو اچھا سمجھیں۔ تو اس کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ اگر وہ کوئی غلط بات بولے تو اس کو آپ جواب دے سکیں، ورنہ پھر آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اس لیے اس طرح کے تعلقات میں دو نقصان ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیز و اقارب کا وقت دوسروں کو دے رہے ہیں جو ان کو دینا چاہیے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر اس نے غلط تعلیمات آپ کے ذہن میں ڈال دی تو پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ اس کے بعد محترم انیس غور سوال کر رہے ہیں، میری چائے میں مکڑی گر گئی تھی اور میں وہ دیکھا نہیں اور پی لی، تو کیا کوئی نقصان ہے؟ پلیز رپلائی۔ دیکھیں، آپ کو اس بارے میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، نہ کہ علماء سے، کیونکہ اس کا تعلق صحت سے ہے۔ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا نقصان ہے، تو اگر آپ نے اس کو پی لیا ہے تو مے بھی پاسبل کہ نقصان ہو، اور ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان سے بچائے جو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں اور ڈاکٹر کے مشورے پر آپ عمل کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد بھائی محمد عاطف سوال کر رہے ہیں، کیا محمد احد نام رکھ سکتے ہیں؟ احد جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، تو اگر آپ اپنے بچے کا نام احد رکھنا چاہیں تو نام محمد احمد نہ رکھ کر عبد الاحد رکھیں، تو یہ درست اور بہتر ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اور احد کے معنی اپنی ذات و صفات میں یکتا، یعنی بے مثال، جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، وہی ایک ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ عبد الاحد نام رکھیں آپ، محمد احد نہیں۔ اس کے بعد سوال ہے، محترم محمد ساجد کا سوال کر رہے ہیں، KFC سے چکن آرڈر کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، KFC یا اسی طرح میک ڈونلڈ وغیرہ پر جو چکن بیچا جاتا ہے
اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ذبح کرنے والا شرعی طریقے پر ذبح کرتا ہے اور وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے اور بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہوگا۔ لیکن اگر اس کو ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے یا اس کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا جاتا یا اس کو ذبح ہی نہیں کیا جاتا، جیسے بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک ویڈیو تو یہ بھی وائرل ہوئی تھی، پتہ نہیں KFC کے حوالے سے یا میکڈونلڈ کے حوالے سے، کہ وہ جو مردار جانور ہیں، جو مرغے مر چکے ہیں، ان کو بھی انہوں نے مشین میں ڈال کر اس کا قیمہ بنا دیا گیا اور اس کو پھر آگے جو ہے اس کو بنانے کے لیے تیار کر دیا گیا، وہ آگے بن کر اور پھر وہ تیار ہو کر لوگوں میں بکنے کے لیے ظاہر گیا ہوگا۔ وہ ایک ویڈیو اندر سے وائرل ہوا تھا کہ اس کو وہ جو قیمہ بنانے والی مشین ہے اس میں ان مرغوں کو ڈالا جا رہا تھا جو کہ مردہ تھے، مر چکے تھے۔ دوسری بات یہ کہ نہ صرف زندہ اور مردہ کی بات ہے، بلکہ وہ ایسے ہی نہ اس کی کھال اتاری گئی، نہ اس کے پائے الگ ٹانگوں کو کاٹا گیا، نہ ہی اس کے سر کو اور اندر کی گندگی کو نکالا گیا، بس ایسے ہی مشین میں ڈال دیا اور پورا کا پورا مرغہ قیمہ بن گیا۔ تو بہتر نہیں ہے، اگر آپ کو تحقیق ہو کہ یہاں پر، اور عام طور پر ممکن نہیں ہے کہ وہاں ذبح کرنے والا مسلمان ہو، شرعی طریقے پر ذبح ہوتا ہو، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ میکڈونلڈ اور KFC وغیرہ سے گوشت وغیرہ خریدیں۔ باقی جو دوسری چیزیں ہیں، جو سبزیاں وغیرہ ہیں یا دوسری اشیاء جو بناتے ہیں جن میں گوشت نہیں ہے، تو آپ ان چیزوں کو کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے محترم محمد شاہ رخ صاحب کا، سوال کر رہے ہیں بارش کا پانی شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، بارش شروع ہو چکی مرادی ہے، تو جب بارش ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جاتے وقت روڈ پر جو پانی بارش سے گرتا ہے پھر وہ ہمارے کپڑوں پر آتا ہے، تو کیا ہمارے کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، بارش جب شروع ہوتی ہے اور روڈ پر اس کا پانی پڑنا شروع ہوتا ہے تو عام طور پر آپ یہ دیکھیں، عام طور پر روڈ پاک اور صاف ہوتے ہیں، اس پر کوئی گندگی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے گھر کے باہر کا روڈ بھی آپ دیکھیں گے تو اگر اس پر کسی جانور نے غلاظت نہیں ڈالی ہوئی ہے تو وہ گندا نہیں ہوگا بلکہ پاک اور صاف ہوگا، کیونکہ اس پر زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ہے تو ڈسٹ ہے، اور جب وہ پانی آتا ہے بارش کا تو وہ ڈسٹ پہلی مرتبہ میں ہی صاف ہو جاتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو وہاں جو روڈ ہوتا ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے۔ اگر ایسا صاف روڈ ہے، ایسا کلین روڈ ہے، اس روڈ پر پانی گرتا ہے اور اس روڈ پر پانی گرنے کے بعد وہ چھینٹیں کپڑوں پر پڑتی ہیں تو وہ پاک ہیں، کیونکہ ناپاکی کا کوئی جز اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اگر روڈ ناپاک ہے، وہاں کیچڑ جمع ہے یا بارش کا پانی نالوں سے نکل کر روڈ پر آ جاتا ہے اور پھر اس گندے پانی میں چھینٹیں پڑتی ہیں یا اس گندے روڈ پر چھینٹیں پڑتی ہیں، پھر وہ چھینٹیں اڑ کر بدنیہ کپڑوں پر لگتی ہیں، تو وہ جتنی چھینٹیں ہیں ظاہر ہے وہ ناپاک ہوں گی۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیں، اس کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کا روڈ کس کیٹیگری میں آتا ہے، پھر اسی کے اکارڈنگ حکم لگے گا۔ اس کے بعد محترم محمد امان علی کا سوال ہے ریڈ بل پینا حرام ہے یا حلال؟ پلیز وضاحت فرمائیں۔ ریڈ بل ایک انرجی ڈرنک ہے شاید، اور اس کے پینے کے تعلق سے حرام ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے، اس لیے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو مارکیٹ میں آتی ہے اس میں جب تک اس کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو اس پر حکم حلال ہی کا لگایا جاتا ہے۔ اور ایک ادارہ ہے، شاید سنہا نام ہے اس کا، شارٹ فارم ہے یہ، تو اس کی تحقیق ہے، یہ تحقیقی ادارہ ہے، کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے پر حکم لگاتا ہے۔ تو اس کی یہ تحقیقی رپورٹ ہے کہ ریڈ بل جو ہے اس کا اصل جو فلیور ہے وہ حلال ہے، تو ریڈ بل پینا حلال ہے، لیکن یہ کوئی صحت کو میں سمجھتا ہوں فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ اگر یہ انرجی ڈرنک ہے یا فائدہ مند چیز ہے، مفید چیز ہے، تو اس کا مشورہ آپ ڈاکٹر سے لیں۔ میرے خیال سے نہیں ہوگا، ان چیزوں میں جو کیمیکل سے بنائی جاتی ہیں کیا صحت کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو اگر انرجی ڈرنک لینا ہے تو گرمی کے موسم میں آپ موسمی کا جوس لے لیں، اور عام طور پر آپ انار کا جوس استعمال کریں، تو یہ چیزیں مفید ہیں۔ ابھی آم چل رہا ہے، آم کا سیزن ہے، تو آم کا جوس بنا کر آپ کوئی دودھ کے ساتھ شیک بنا کر اس کا پئیں، یا ویسے ہی آپ جیسا بھی اچھا لگے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو نیچرلی ہیں، صحت کو بھی فائدہ پہنچائیں گی، تو کیمیکل کی طرف نہ بھاگیں، جو اصل چیزیں ہیں۔ یا آپ کو ان پھل فروٹس کے علاوہ کچھ اور کھانے کا دل کر رہا ہے، کچھ اور پینے کا دل کر رہا ہے، تو آپ شربت روح افزا ہے جو ایک صدی اس کو ہو چکی ہے تقریباً، لوگوں کا بھروسے مند بھی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں، دل کو سکون پہنچاتا ہے، تو اس کو آپ استعمال کریں، تو یہ چیزیں مفید ہیں، اور ریڈ بل وغیرہ کے چکر میں آپ نہ پڑیں۔ کوئی بل تھوڑی بننا ہے، انسان ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی محمد طالب کا، سوال کر رہے ہیں کیا 12 بجے کے بعد نکاح نہیں ہوتا؟ میرا ایک شادی میں جانا ہوا، وہاں پر یہ مسئلہ پیش آیا کہ جب نکاح کی بات شروع ہوئی کہ نکاح پڑھایا جائے، تو لڑکی والے یہ کہنے لگے کہ اب 12 بج چکے ہیں، اب نکاح نہیں ہوگا، اس کے بعد کا وقت ہو جانے دیں، 1 بجے یا 2 بجے کے بعد نکاح ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا 12 بجے سے 1 بجے کے بیچ میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے، آپ نکاح کبھی بھی کر سکتے ہیں، 12 بجے نکاح نہیں ہوگا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
یہ غلط بات ہے جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے، اگر ان میں یہ پھیلی ہے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور نکاح کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ آپ 12 بجے نکاح کریں، جب بھی آپ نکاح کرنا چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا مہر معاف ہو سکتا ہے؟ وہاں یہ بات بھی چل رہی تھی کہ مہر معاف کرا لیا جائے دلہن سے، لیکن میں نے کہا کہ اسلام میں مہر معاف کرانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو کیا میری بات درست ہے؟ آپ کی بات تقریباً درست ہے۔ یہ شرم نہیں آتی لوگوں کو کہ مہر معاف کرانے کا سوچتے ہیں یا مہر معاف کرواتے ہیں۔ میرے ایک بات سمجھ نہیں آتی، زندگی بھر اپنے آپ کو مرد اور مردانگی کی باتیں کرنے والے، اس وقت ان کی مردانگی کہاں مر جاتی ہے اور کہاں ان کا مرد مر جاتا ہے جب وہ عورت سے مہر معاف کرانے کی بات کرتے ہیں۔ بے شرمی کی انتہا ہے، اور مجھے ایسے لوگوں کو جب وہ بات آتی ہے نا مرد اور مردانگی کی، تو ایسے لوگوں کو مرد کہنا اور اچھا نہیں لگتا۔ میں نہیں، جو یہ سوال کرے نا کہ کیا بیوی سے مہر معاف کرایا جا سکتا، تو میرا دل نہیں کرتا کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تو مرد ہے۔ شرم نہیں آتی بھئی؟ مہر آپ دو چیزیں ہیں، یا تو آپ نے مہر زیادہ بنوا لیا ہے تو کیوں بنوا لیا ہے؟ کیا شریعت کا حکم تھا؟ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جو آپ کی استطاعت اور حیثیت ہے، وہاں تو آپ نے کیونکہ لاکھوں کا جہیز لیا ہوا ہے، تو وہاں تو آپ کو اپنی ناک بچانے کے لیے، جھوٹی شان بچانے کے لیے لمبا سا مہر بنوانا تھا، جو آپ نے بنوا لیا 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ روپے، کیونکہ آپ نے جہیز بھی لیا ہوا ہے 5-6 لاکھ روپے کا، اور کیش رقم بھی لی ہوئی ہے۔ جب آپ نے لیا ہوا ہے، کسی کا ہڑپا ہوا ہے 5-6 لاکھ روپے کا جہیز، تو پھر آپ کو 50,000 روپے مہر دیتے میں کیوں موت آتی ہے؟ پھر آپ اس کو معاف کرانے کی جگاڑ میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ اور اگر آپ نے جہیز نہیں لیا ہوا ہے، سنت طریقے کے مطابق شادی کی ہے، تو پھر اس میں بھی آپ سنت کا خیال کرتے، جو آپ کو کہا گیا کہ مہر اتنا ہی باندھا جائے جتنی استطاعت ہے آپ کی۔ لیکن اگر کبھی اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ مہر زیادہ باندھا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کوشش یہ نہ کریں، پہلے تو یہ ساری چیزیں طے ہونا چاہیے مہر کیوں زیادہ باندھا جائے۔ جب بندہ کماتا ہی 8 سے 10 ہزار روپے، تو اس کا مہر کیسے آپ 50-60 ہزار روپے باندھ سکتے ہیں؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر بیوی اپنی خوشی سے جب معاف کر دے تو معاف ہوتا ہے، اور معاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گھر لائے، اب اس کو پہلے سے کان میں ڈال رکھا ہے کہ مہر معاف کرنا ہے، یا اس سے کہہ رہے ہیں مہر معاف کر دو، یا لڑکے کی گھر کی جو عورتیں ہیں وہ اس سے کہنے لگیں۔ تو ان صورتوں میں اگر اس پر دباؤ پڑتا ہے اور اس مجبوری کی بنا پر اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے معاف کر دیا، تو یہ معاف نہیں ہوگا، اور وہ جو اس نے کھا لیا یہ اس کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر شوہر نے وہ مہر جو عورت کا حق تھا اس نے اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ آپ کے مہر کے پیسے ہیں، 10,000 ہیں یا 20,000 ہیں، یہ آپ کا مہر ہے، آپ اسے رکھ لیں، وہ قبضہ کرنے کے بعد، لے لینے کے بعد جب آپ نے اس کو دے دیا، وہ آپ کو اگر واپس کر دے کہ مجھے نہیں چاہیے، یہ آپ رکھ لیں، یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، میری طرف سے میں نے اپنا مہر معاف کیا، تب معاف ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں زبردستی دباؤ بنا کر یا پریشر ڈال کر معاف کرایا جاتا ہے، بالکل معاف نہیں ہوتا، اور یہ سراسر حرام ہے۔ اور جو ایسا کرتے ہیں اور اس میں ملوث ہیں، چاہے اس کے گھر کی عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں، یا لڑکی والوں کی طرف سے کوئی کہنے لگے کہ بیٹا معاف کر دو، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ارحم ہے، میرا سوال یہ ہے کہ طلاق کی عدت کتنے دن کی ہوتی ہے؟ طلاق کی عدت جو ہوتی ہے وہ 3 مینسز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا حکم ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کہ جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 مینسز تک روک کے رکھیں۔ تو طلاق ہونے کے بعد اگر طلاق لا علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر مینسز کے دن میں دی ہے تو وہ مینسز شمار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو پاکی کے دن آئیں گے، اس کے بعد 1 مینسز، پھر پاکی کے دن، پھر دوسرا مینسز، پھر پاکی کے دن، پھر تیسرا مینسز، تو وہ 3 مینسز شمار ہوں گے، طلاق کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ عدت کے دوران داماد اپنی ساس سے مل سکتا ہے کیا؟ بالکل مل سکتا ہے۔ یہ سوال بہت آتا ہے، کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ عدت کے دوران کون کون لوگ اس عورت سے جو عدت میں بیٹھی ہوئی مل سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ اس عورت سے مل سکتے ہیں، مثلا داماد ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، والد ہے، اور سگا بھتیجا۔ سگا بھتیجا سے مراد یہ کہ سگے بھائی کا بیٹا اور سگی بہن کا بیٹا ہے۔ باقی لگتے لگاتے اور کزن کی اولاد وغیرہ، ایسے تو بہت بڑا خاندان ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ جو اپنے محرم ہیں، جن سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تمام لوگ اس سے آ کر مل سکتے ہیں۔ یہ چند سوالات آپ کے لیے گئے، اگر کوئی سوال آپ کا رہ گیا ہے تو اس کو آپ کمنٹ کریں نیکسٹ کمنٹ باکس کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔